بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ پوری کائنات اس کے تصرف میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ملتی ہوں، اور آخرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو سنوارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا کا پورا سلیبس نہ دیا ہو۔ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہر دور میں ایسے بندے موجود رہے ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے۔ قیامت قائم ہی تب ہوگی جب اللہ رب العزت کا کوئی بھی پیارا، اللہ رب العزت کو پسند آنے والا ایک بھی شخص جب دنیا میں نہیں رہ جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ شریر ترین لوگ، بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ رب العزت کی توحید کا ڈنکا بجانے والا ایک بھی شخص دنیا میں موجود ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ جب دنیا سے سارے نیک لوگ اور توحید کو ماننے والے رخصت ہو جائیں گے، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں موجود ہیں۔ کسی نیک بندے کو اذیت دینا، اس کے خلاف اپنے دل میں رنج و غصہ رکھنا، اپنے دل میں کینہ و بغض پالنا اللہ رب العزت کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ایک دوست، میرے کسی ایک ولی کے ساتھ، میرے کسی ایک پسندیدہ فرد کے ساتھ دشمنی رکھی، میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت جس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، دنیا آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی نیک آدمی، اس کے ساتھ آپ نے کبھی بھی دشمنی نہیں پالنی، اس کے ساتھ کبھی نفرت نہیں رکھنی۔ آج کے دور میں بھی جتنے اولیاء اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے قریبی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سب سے آپ نے محبت رکھنی ہے، اور اس سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت کے پسندیدہ افراد، ان سب سے بھی دل میں محبت ہی محبت اور عقیدت ہی رکھنی ہے۔ ان کے بارے میں کبھی بھی اپنی زبانوں کو پراگندہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے پھر اعلان جنگ کر دینا ہے۔ اس دنیا میں آج بھی بہت سے نیک افراد موجود ہیں، یہ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ نیک افراد موجود ہیں، اللہ کے ولی موجود ہیں، کیونکہ جب کوئی بھی ولی نہیں رہے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ ابھی قیامت نہیں آئی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نیک لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ آج اسلام کے آغاز سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دعوی نبوت سے لے کر 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی 1400 سال سے زیادہ سال بیت چکے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت کا ہر آنے والا دور پہلے دور سے برا ہوگا۔ نیکی اور تقوی اس دور میں پہلے ادوار کی نسبت کم ہوگا۔ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی اس امت کے سب سے بہترین افراد میرے دور کے افراد ہیں، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے صحابہ کو ملنے والا ہوگا، یعنی تابعین کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر تیسرے نمبر پر سب سے بہترین زمانہ ان لوگوں کا زمانہ ہے جو صحابہ کو ملنے والوں کو ملنے والے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ادوار ہیں وہ اسلام کے اور انسانیت کے سب سے بہترین ادوار ہیں، اور جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب چلے جا رہے ہیں یہ دور، یہ زمانے شریر ترین اور بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج اگر اس دنیا میں بہت سے اولیاء اللہ موجود ہیں، اللہ کے پسندیدہ اور چنیدہ افراد موجود ہیں، تو ہم سے پہلے زمانوں میں یقیناً اور بہت زیادہ نیک لوگ موجود تھے۔ ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں ہمارے بزرگوں میں جس طرح نیکی اور تقوی ہم دیکھا کرتے تھے بچپن میں، وہ آج ہمیں اپنے آپ میں نظر نہیں آتا، اور ہمارے بزرگوں نے جو اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا وہ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں آج کے دور میں وہ نیکی تقوی نہیں نظر آتا جو ہمارے بزرگوں میں تھا۔ تو اسی طرح جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زمانہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے، نیکی اور تقوی زیادہ نظر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد مبارک ہے، یہ سب سے بہترین عہد اور سب سے بہترین دور ہے اس انسانیت کا۔ جب سے آدم علیہ السلام سے اس انسانیت کی ابتدا ہوئی اور قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں، سب سے بہترین دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ تو یقیناً سب سے زیادہ اولیاء اللہ، سب سے نیک لوگ، سب سے اللہ کے پسندیدہ افراد بھی اس دور میں تھے، اسی لیے تو یہ زمانہ سب سے بہترین ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو چند ایک مسلمان تھے، نعوذ باللہ، جس طرح بعض لوگ اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ چند ایک لوگ مخلص تھے، باقی تو سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے یا دل کے کھوٹے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ زمانہ تو بڑا بدترین زمانہ ہوا، نعوذ باللہ۔ اور آج جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو گویا اپنے آپ پر ایمان کی گواہی دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو نفاق کا دور قرار دے کر وہ اپنے دور کو اور اپنے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دینے کی کوشش کر رہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو افراد تھے وہ آج کے دور سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ نیک بھی تھے، زیادہ تقوی والے بھی تھے، اور زیادہ بڑھ کر اللہ کے ولی تھے۔ تو آج کے دور کے ولی سے اگر کوئی نفرت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، تو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بہترین افراد، ان کے بارے میں اپنے دل کو کوئی میلہ کرتا ہے، اگر ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، تو کیا خیال ہے اللہ رب العزت کا اس کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، بالخصوص ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے میڈیا کے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں ایسی مسکنسیپشنز پھیلائی جاتی ہیں، بالکل غلط معلومات دے کر صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے دلوں کو میلا کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کائنات کے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بڑے ولی ہیں۔
سب سے زیادہ نیک افراد ہیں وہ، ان کے بارے میں اپنے دلوں کو کیسے میلا کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے تو خصوصاً بہت زیادہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے ان ولیوں کے بارے میں جو سب سے بڑے ولی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بھی یہ اعلان ہوا ہے کہ وہ سب سے بڑے ولی ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی ہوتی ہے۔ اور ابھی رجب کا مہینہ جا رہا ہے، پرسوں 22 رجب تھی، تو 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے فضائل و مناقب بہت سارے ہیں قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بہت سارے ان کے فضائل و مناقب موجود ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہرزہ سرائی ہوتی ہے۔ اور خصوصاً 22 رجب کو کنڈے بھرنے کی جو رسم بعض سنی مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش یہ کی گئی کہ ہم تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ بھئی 22 رجب کو ان کے نام کی نظر و نیاز کا کیا تک بنتا ہے؟ 22 رجب کو نہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے، نہ امام جعفر صادق نے کوئی خطبہ دیا، نہ کوئی ایسا کارنامہ ہوا اس 22 تاریخ کو۔ آخر کیا وجہ ہو گئی؟ 22 تاریخ کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نظر و نیاز کے حوالے سے ہم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کے نظر و نیاز جائز نہیں۔ نظر و نیاز عبادت ہے اور یہ صرف اللہ رب العزت کا استحقاق ہے۔ اگر آپ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے تو یہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوں گے، جو کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے اور جس کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں۔ لیکن یہ تو سرے سے ایک جھوٹی اور من گھڑت کہانی ہے، یہ پتہ نہیں کس نے خود اپنی طرف سے گھڑ لی، اور ایسی بے تکی کہانی ہے کہ جی وہ ایک لکڑ ہارا تھا، جی وہ پتہ نہیں وہ اپنے جنگل میں چلا گیا اور ادھر اس نے ایسا کیا اور ایسا کیا، پھر وہ اس کی بیوی جو ہے وہ امام جعفر صادق کے گھر کے آگے سے گزری جی، اور وہ پتہ نہیں کیسی قصے کہانیاں جس کی کوئی بنیاد نہیں، نہ حدیث کی کسی کتاب میں نہ تاریخ کی کسی کتاب میں، کچھ بھی نہیں، بس کسی نے بیٹھے بیٹھے گھڑ لی اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اور بہت سے سنی مسلمان جو صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، انہوں نے بھی اس دھوکے میں آ کر 22 رجب کے کنڈوں کی رسم شروع کر دی۔ یہ دراصل سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی، اور یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیں یا روافض کی شیعہ کی کتابوں کو دیکھیں، سب نے بالاتفاق یہی لکھا ہے کہ 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ اہل سنت نے خام خواہ ایسے ایک بات بنا لی ہے کہ شیعہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا جشن مناتے ہیں۔ یہ ہم اپنی طرف سے بات ایسے ہی نہیں کر رہے، بلکہ شیعہ کے بہت بڑے بڑے ائمہ نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا ہم جشن مناتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں 413 ہجری میں فوت ہونے والا ایک شیعہ بہت بڑا عالم الشیخ المفید کے نام سے جس کو دنیا جانتی ہے، آپ کسی شیعہ کے سامنے نام لیں فوراً کہے گا ہمارا بہت بڑا شیعہ امامیہ کا اور اثنا عشریہ کا بہت بڑا امام۔ اس نے اپنی کتاب مسار الشیعہ میں یہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، اور وہ نعوذ باللہ زبان درازی اور گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس امت کے فرعونوں میں سے ایک فرعون فوت ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ دن یوم مسرت للمومنین، کہتا ہے ہم جو مومن ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے تو جشن کا دن ہے۔ اور نعوذ باللہ بالکل اسی طرح فرعون کے ساتھ تشبیہ دے کر وہ کہتے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی تھی تو انہوں نے شکریہ کے طور پر خوشی میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا،
تو اس دن وہ کہتے ہیں اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے لوگ. اس قدر واضح اور دو ٹوک حوالے مل جانے کے بعد بھی اگر کوئی سنی مسلمان ان کنڈوں کی رسموں میں شریک ہوتا ہے، کنڈے بھرتا ہے یا کھاتا ہے یا کھلاتا ہے، تو اسے اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ایک بہت بڑے ولی ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کی وفات کا جشن دشمنان اسلام مناتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور مل کے کہتا ہے کہ میں بھی اس جشن میں شریک ہوں. اور یہ صرف ہماری بات نہیں کہ ہم اہل الحدیث ایسی باتیں کرتے ہیں، خود بریلوی علماء نے بھی اس بارے میں واضح طور پر لکھا ہے. بریلی سے، انڈیا کا جو شہر ہے جہاں سے بریلویت کے مسلک کی ابتدا ہوئی ہے، خود وہاں سے شائع ہونے والے دو فتوے آج بھی ساری دنیا کے سامنے موجود ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام پہ نظر و نیاز کے لیے 22 رجب کو خاص کر لیتا ہے، کہتا ہے ہر سال 22 رجب کو میں امام جعفر صادق کے کنڈے بھروں گا، تو کہتے ہیں یہ جہالت پر مبنی بات ہے، اس کو خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں. اور پھر آگے دوسرے فتوے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ رافضیوں نے، دشمنان صحابہ نے اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے کہانی گھڑ لی کہ ہم امام جعفر صادق کی ایصال ثواب کے لیے یا ان کے نظر و نیاز کے لیے کنڈے بھرتے ہیں. حقیقت میں انہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی وفات کا وہ جشن مناتے ہیں اور ان کی وفات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ کنڈے بھرتے ہیں، شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں. یہ ان کے لیے جشن کا دن ہے. اس لیے اہل سنت میں سے کسی مسلمان کو جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے، قطعاً ایسے کسی فنکشن میں اور ایسے کسی سیلیبریشن میں شامل ہونے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. اور یہاں بات آئی ہے تو میں چند باتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ کون سی شخصیت ہے جن کو اتنا بدنام کر دیا گیا، اتنے جھوٹ بولے گئے ان کے حوالے سے. اور یہ صرف واحد ہستی نہیں ہے. آپ دیکھیں روافض جو ہیں، جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، کیا وہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو بدنام نہیں کرتے؟ کیا ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز نہیں کرتے ہیں؟ اور صحابہ کے جو دشمن ہیں، آپ کیسے اندازہ نہیں لگا سکتے؟ ایک کامن سی بات ہے کہ صحابہ کرام کا دشمن اگر کسی پر طعن و تشنیع کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی دشمنی نکال رہا ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک رافضی ہے، ابو بکر و عمر و عثمان سے بھی دشمنی رکھتا ہے، وہ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان دراز کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ابو بکر و عمر و عثمان کا بھی دشمن ہے اور وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی دشمن ہے. کیسے بعض مسلمان میڈیا سے بعض چیزیں سن کے اور ان پر یقین اور اعتماد کر لیتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنے نظریات کو خراب کر لیتے ہیں؟ وہ تو دشمن ہیں، انہوں نے تو اتنے بڑے جھوٹ باندھے ہیں، اور جھوٹ ان کے مذہب کا ایک بنیادی اور اساسی فریضہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ بولنا ہے نا، جھوٹ بولنا، اس کو تقیہ کا نام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تقیہ تو اس کا اتنا ثواب ہے، جو سب سے بڑا تقیہ کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا مومن ہے ان کے نزد، اور ایک ایک تقیہ کرنے پر وہ کتنا ثواب بیان کرتے ہیں. تو ان کی باتوں پہ آپ اعتماد کر لیتے ہیں. بعض تاریخ کی کتابوں سے جھوٹی روایتیں پیش کر کے وہ صحابہ کرام کو بدنام کرتے ہیں اور اہل سنت ان کی راہ میں بہہ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر آپ پڑھیں، اور اس سے پہلے قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں، قرآن کریم نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں کو ان کے بارے میں ان کا کیا پروٹوکول بیان کیا ہے. سورۃ النصر ایک بچے کو، مسلمانوں کے بچے کو آتی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے نبی اس وقت کو آپ یاد کریں جب اللہ کی فتح آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہو.
تو فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے، بعض لوگ ان پر زبان درازیاں کرتے ہیں، وہ تو تلوار کے زور پر مسلمان ہو گئے، تلوار سے ڈر کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی آپ دیکھیں گے فتح مکہ کے موقع پر لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس موقع پر مسلمان ہونے والے صحابہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے، اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کھوٹے تھے، نعوذ باللہ، وہ تو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا تھا، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، بخاری و مسلم مستند ترین کتابیں ہیں اس امت میں قرآن کریم کے بعد۔ صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک حدیث 2799 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز نے آپ کو خوش کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا، انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہوا کرتے ہیں، اور یہ بات تو قرآن کریم میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے، بیدار ہو کر اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے خواب میں، تو بیٹا کہتا ہے جو بعد میں ہونے والا نبی ہے اسماعیل علیہ السلام۔ وہ الفاظ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ خواب میں نبی دیکھتا ہے میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو نبی جو ہونے والا، بیٹا جو ہونے والا نبی ہے، وہ بول کر کہتا ہے کہ ابا جی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، یہ جو خواب میں آپ کو دکھایا گیا یہ اللہ کی وحی ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس پر آپ عمل کر جائیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، سب انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ مقام والے ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے دکھایا ہے میری امت کا وہ لشکر جنہوں نے بعد میں غزوہ بحر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وہ غزوہ نہیں ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں غزوہ نہیں ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں وہ غزوہ نہیں ہوا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اور ان کی خلافت میں یہ غزوہ ہوا۔ یعنی کئی عشرے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی کہ ایک لشکر آپ کی امت کا جو سب سے پہلے غزوہ بحر کرے گا، یعنی سمندر پار کر کے جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا کل ملوک علی الاسرہ، وہ لوگ بالکل جنت میں تختوں پر اسی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے تھے جس طرح بادشاہ اپنے دربار میں اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے وہ سب لوگ دکھائے، پورا لشکر دکھا دیا جس نے غزوہ بحر کرنا ہے، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی مائی کا لال آج تک اختلاف کر نہیں سکا ہے کہ یہ غزوہ جو غزوہ بحر ہے اس امت کا سب سے پہلا غزوہ بحر وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں ہوا۔ عام فوجی کے مناقب اور فضائل یہ ہے کہ وہ بھی پکا جنتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا، اور جو سپہ سالار ہے، جو کمانڈر ان چیف ہے، جو اس سارے غزوے کو کرواتا ہے اور لے کے جاتا ہے، جو کمانڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ ان کو برا کہتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ دل کا کھوٹا کہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے میں نے جنت میں دیکھ لیے۔ اور دوسری حدیث میں 2924 نمبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ لشکر سب سے پہلا جس نے غزوہ بحر کرنا ہے انہوں نے جنت الاٹ کروا لی ہے، قد اوجبوا، ان کی جنت تو پکی ہوگی ابھی سے، غزوہ تو انہوں نے بہت بعد میں کرنا تھا۔ تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے، اور جو لوگ نعوذ باللہ انہیں کھوٹا اور منافق کہتے ہیں، نعوذ باللہ وہ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں،
آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، بالکل ایسے ہی جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ تو یہ چچا کے بیٹے، ان کے سامنے کوئی بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ انہ قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری کی 3764 نمبر حدیث ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کی صحابیت میں شبہ کرنے والا وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تکذیب کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی تکذیب کرتا ہے، آپ کے چچا کے جلیل القدر بیٹے کی تکذیب کرتا ہے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم دے، یعنی قرآن کریم کے مفسر ہیں وہ، اس لیے انہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک دعا جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ ان کی قیامت تک کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی دی ہے۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اور بھی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں ایک دن سحری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ رکھنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے جگا رہے تھے، اور آپ دعا فرما رہے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور کاتب وحی ہیں۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کی اللہ کے رسول میرا بیٹا پڑھتا لکھتا ہے، پڑھنے لکھنے والا ہے، ان چیزوں میں ماہر ہے، آپ اپنے پاس انہیں کتابت وحی کے لیے رکھ لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں معاویہ رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بھیج دیں، میرے لیے اللہ کی وحی لکھا کریں۔ اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ہی الفاظ ہیں دلائل النبوہ بہقی میں صحیح سند کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ۔ اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی لکھا کرتے تھے۔ کاتب وحی ہونے کا شرف جنہیں حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جو لوگ انہیں بدنام کرتے ہیں قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے، آپ کے اتنے قریبی رشتہ دار اتنے پیارے صحابی کے بارے میں بد زبانی پر اترتے ہیں، نعوذ باللہ، انہیں منافق اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کسی ایک ولی کی دشمنی پسند نہیں کرتا، یہ تو اتنے بڑے ولی ہیں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بشارتیں حاصل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیاروں کے بغض اور ان کی نفرت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔